Just yesterday, the United Nations Security Council formally adopted my peace plan. امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے آج کل دنیا بھر میں امن قائم کرنے کا بیڑا اٹھایا ہوا ہے، اور اس کام کے لیے انہوں نے اقوام متحدہ کی ٹکر پر ایک ادارہ بورڈ آف پیس قائم کرنے کا پروپوزل پاکستان سمیت دنیا بھر کے کئی ممالک کو بھجوایا ہے، جس کا ابتدائی مقصد تو غزہ میں امن قائم کروانا ہے، مگر اس کا الٹیمیٹ مقصد دنیا میں تنازعات کو حل کرنا ہے۔ کہتے ہیں کہ جو چارٹر ساتھ انہوں نے بھیجا ہے ہر انوائٹی کو، اس میں وضاحت کی گئی ہے، اور بقول امریکن میڈیا کے، کیونکہ ظاہر ہے میں نے تو چارٹر نہیں دیکھا، اس میں یا اسرائیل کا ایک اخبار ہے حارز، انہوں نے کہا کہ انہوں نے چارٹر پڑھا ہے، امریکہ میں ایک دو بلومبرگ نیوز ایجنسی نے کہا کہ انہوں نے بھی چارٹر دیکھا، ان کے پاس ایک کاپی ہے۔ تو انہوں نے یہ لکھا ہے کہ اس چارٹر کو پڑھنے کے بعد یہ لگتا ہے کہ صدر ٹرمپ نے جو یہ بورڈ آف پیس بنایا ہے، یہ صرف غزہ کے لیے نہیں ہے، فوری طور پہ تو غزہ پہ فوکس کرے گا، اور جو غزہ کے معاملے میں جو ان کا پلان ہے اس کو نافذ کرے گا، لیکن اس کے بعد وہ اس سے آگے بڑھ جائے گا اور غزہ کے بعد بھی سروائیو کرے گا، اور بقول ان امریکی میڈیا کے یہ جو بورڈ آف پیس ہے وہ ایک طرح سے اقوام متحدہ کا، یونائٹڈ نیشنز کا رائیول ہوگا، اس کے مقابل میں ایک تنظیم بنا رہے ہیں، جو کیونکہ صدر ٹرمپ کا کہنا، اور انہوں نے یہ بات کئی دفعہ کہی امریکہ جب 20 سال جنرل اسمبلی میں گئے تھے تو وہاں اپنی پہلی تقریر، اپنے دوسرے ٹرم کی پہلی تقریر میں بھی یہ بات کی تھی کہ اقوام متحدہ جو ہے دنیا کے بڑے بڑے مسائل حل کرنے میں ناکام رہا ہے، کیونکہ ان کے پاس کوئی طاقت ہی نہیں ہے، اور وہ اور کاموں میں الجھ گیا ہے، ہیلتھ اور پاپولیشن اور دیگر مسائل، جو کہ وہ بقول صدر ٹرمپ کے وہ اس کا مینڈیٹ ہی نہیں تھا، اقوام متحدہ تو بنا تھا دنیا میں امن قائم کرنے کے لیے، تو وہ لگتا ہے کہ اس تنظیم کو بنائیں گے، اسی بات پہ فوکس یہ ہوگا کہ جو جھگڑے ہیں، جو تنازعات ہیں، ان کا حل کیا جائے۔ مگر سوال یہ ہے کہ ان تنازعات کا حل نکالنے کے لیے فوجی قوت کہاں سے آئے گی، اور کیا صرف $1 ارب دینے والا ملک ہی اس بورڈ آف پیس میں شامل ہو سکے گا؟ اقوام متحدہ ان تنازعات کو حل کرنے میں اس لیے ناکام رہتی ہے کہ اقوام متحدہ کے پاس اپنی کوئی قوت ہے، نہ فورس ہے، نہ پیسہ ہے، وہ ممبر ممالک کی مالی امداد پر چلتی ہے، اور ممبر ممالک سے ٹروپ کنٹریبیوشن لے کے اور وہ ٹروپ بھی جو لیتی، جیسے پاکستان سے لیا، بنگلہ دیش سے لیا، تو اس کے جو پیسے ہیں وہ جو بڑے ممالک ہیں جیسے امریکہ ہے، برطانیہ ہے، فرانس ہے، سعودی عرب ہے، یہ پیسے دیتے ہیں۔ تو کہتے ہیں ایسے تو کوئی بھی تنظیم کچھ بھی نہیں کر سکتی، لہٰذا یہ ٹروپ جو ہوگی، اس کو آپ دیکھا ہوگا کہ اس کی جو پرماننٹ ممبرشپ ہر کسی کو آفر کر رہے ہیں، آبادی کی بنیاد پہ نہیں ہے جیسے، یا انفلوئنس کی بنیاد پہ نہیں جیسے اقوام متحدہ میں ہے، بلکہ وہ کہہ رہے ہیں کہ جو بھی ملک $1 بلین دے گا وہ مستقل ممبر بن جائے گا، اور اس کے بعد وہ شاید ہر دفعہ رینیول کے لیے $1 بلین لیں گے ان ممالک سے، تو یعنی یہ کہ آپ پیسے دے کے اس کے مستقل ممبر بن سکتے ہیں، اور جو وہ پیسے ملیں گے اس سے وہ ایک فورس جو ہے وہ اس کو فائنانس کیا جائے گا، اور وہ فورس جو ہوگی اس کے ہمیشہ جو ہے سربراہ ہوگا، وہ ہوگا ایک امریکی جنرل، اور اس میں دوسرے ممالک سے بھی فوجی ہوں گے، تو وہ جو فورس ہوگی وہ چونکہ اس کے پاس اپنا پیسہ ہوگا، اپنی ٹروپس ہوں گی، تو وہ اور پھر امریکی ٹروپس اس میں انوالو ہوں گی، تو وہ وہاں جو ہے نا اپنے فیصلے نافذ کروا سکنے کی قوت رکھے گی۔ صدر ٹرمپ نے خود کو اس بورڈ آف پیس کا سربراہ مقرر کیا ہے، مگر کیا یہ تقرری تاحیات ہوگی؟ یہ جو تجویز آئی ہے، یہ کہ پورا کا پورا صدر ٹرمپ کا برین چائلڈ ہے، اور اس چارٹر میں یہ بھی لکھا ہوا کہ صدر ٹرمپ جب صدر نہیں رہیں گے اس وقت بھی کنٹینیو کریں گے، جب تک وہ زندہ ہے اس کے سربراہ ہوں گے، سربراہ کو ہٹایا نہیں جا سکتا سوائے اس کے کہ بتایا جائے کہ وہ ذہنی یا جسمانی طور پر اب کام کرنے کے قابل نہیں رہے، اور وہ جیسے ہی صدر بنے گی، تنظیم بن جائے گی، تو فوراً اپنا جانشین نافذ کر دیں گے، نامزد کر دیں گے، اپنا جانشین نامزد کر دیں گے، اور ان کا جو جانشین ہوگا ان کے بعد وہی بنے گا اس کا سربراہ، کوئی الیکشن وغیرہ نہیں ہوں گے، تو یعنی ایک طریقے سے ایک فورس بنا رہے ہیں جس کا ہمیشہ سربراہ پہلے اپنی زندگی میں وہ ہوں گے، ان کی زندگی کے بعد بھی کوئی امریکی ہی ہوگا، کیونکہ امریکہ نمبر 1 قوت ہے، اس کے بعد جو نمبر 2 مثلا اگر چائنا ہے تو اس کو پاور دیا جائے گا، پھر نمبر 3 نمبر 4، اور یہ ممالک جو ہے اس کو کنٹرول کریں گے۔ سوالات یہ بھی اٹھائے جا رہے ہیں کہ کیا یہ منصوبہ دیر پا ثابت ہوگا؟ ابھی تک تو نہیں ہے، ابھی تک یہ بات واضح نہیں ہے، میرا خیال ہے ابھی ان کو
ابھی تو انہوں نے ابھی آئیڈیا دیا ہے، آئیڈیا پیش ہوگا، دوسرے اس پہ غور کریں گے، اور اس کے بعد کوئی عمل ہوگا تو پھر ہوگا۔ اقوام متحدہ کی پوری ایک ہسٹری بن گئی ہے، 1945 سے قائم ہے، اس کو اس طرح انڈو کرنا بہت مشکل ہوگا۔ پر صدر ٹرمپ جب پاور میں نہیں ہوں گے تو کیا اگر ڈیموکریٹس آ گئے تو وہ تو اس کو اس طرح پرسو نہیں کریں گے، تو ریپبلکن بھی کوئی آ گیا تو کیا ضروری کہ وہ بھی اس کو پرسو کرے؟ یعنی اس طرح جو ہے دنیا میں آپ یہ سمجھیں کہ طاقتور ملکوں کی اجارہ داری قائم کرنا، اس کی ریزسٹنس بھی ہوگی۔ دنیا میں بہت کچھ تعلیم آ گئی ہے، عقل آ گئی ہے، سمجھ آ گئی ہے، تو بڑی مخالفت ہوگی، اتنا آسان نہیں ہوگا۔ یعنی اگر یہ ہو سکتا ہے، کامیاب ہو سکتا ہے یہ آئیڈیا، اگر جو باقی بڑے ممالک ہیں، مثلا چین اس وقت نمبر 2 ہے، وہ اس کو پوری طرح سپورٹ کرے، مثلا جو دولت مند ممالک ہیں، برطانیہ، فرانس، سعودی عرب وغیرہ، وہ سپورٹ کریں، تو وہ اگر 20-25 بڑے ممالک ہیں جو پیسوں والے اور فوجی طاقت والے ہیں، وہ اگر سپورٹ کر کے وہ سمجھے کہ اقوام متحدہ سے الگ ایک فورس بنائی جائے جو بائی فورس دنیا میں ہمیں قائم کرے، تو یہ ہو بھی سکتا ہے، کیونکہ ان ملکوں میں بھی احساس ہوگا کہ ہماری ایک فورس ہونی چاہیے جو ہماری ول کو نافذ کرے۔ وہ اقوام متحدہ تو نہیں ہوگی، طاقتور ملکوں کی ایک تنظیم ہوگی جس میں دوسرے ممالک کو بھی شامل کر لیا جائے گا، مگر یہ کرنا بہت مشکل ہوگا۔ دنیا کو، وہ شعر ہے نا اردو کا کہ بہت مشکل ہے دنیا کا سنورنا، تیری زلفوں کا پیچ و خم نہیں ہے، تو وہ سوچنا آسان ہوتا ہے، دنیا کو کسی ایک پیج پر لانا بہت مشکل ہوتا ہے۔ صدر ٹرمپ کی زندگی میں تو شاید اور ان کے پاور میں ہوتے ہوئے تو ممکن ہو جائے، ان کے بعد تو بہت مشکل ہوتا ہے۔ اس طرح کے آئیڈیاز بنتے ہیں لیکن بنانے والے کے ساتھ ختم ہو جاتے ہیں۔